अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ महबूब आलम साहब की कहानी, बूढ़े शौहर की नौजवान बीवी का कत्ल। जब इस कहानी शाये हुई थी डाइजेस्ट में, तो महबूब आलम साहब ने इसके साथ लिखा था कि ये 40 साल पुरानी कहानी है, 40 साल पहले की एक पुरानी दास्तान है। और अब हमको और 40-42 साल ऊपर गुज़र गए हैं, तो कम से कम इस कहानी को हुए, इस दास्तान को गुज़रे हुए कम से कम 80 टू 83 ईयर्स हो चुके हैं। तो हम पढ़ते हैं कि उस वक़्त में क्या हुआ था, कैसे महबूब आलम साहब ने इसका पता लगाया था कातिल का और किस तरीके से सारी वारदात हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जवान बीवी का बूढ़ा खाविन कत्ल हो जाए तो ज़हन में पहला सवाल ये आता है, क्या इस बूढ़े का पहली बीवी से कोई बेटा जवान है? और अगर सौतेली माँ कत्ल हो जाए तो भी शक पहली बीवी के बेटों पर होता है। हिंदुस्तान के एक शहरनुमा कस्बे की एक वारदात सुनाता हूँ। रात के 2 बजे मुझे जगाकर बताया गया कि कत्ल की एक वारदात का केस आया है। बूढ़े खाविन की जवान बीवी कत्ल हो गई है और रिपोर्ट देने खाविन और उसका जवान बेटा आया है। मैं थाने गया, वहाँ 2 आदमी बैठे थे। एक की उम्र तकरीबन 50 साल थी, दूसरा 27-28 साल का था। वो बाप बेटे थे और चेहरों से ही मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान के लगते थे। उनके साथ उनके मोहल्ले का एक मुअज़्ज़िज़ आदमी भी था, जिसे मैं जानता था। बाप को आप उसके असल नाम की बजाय अल्लाह बख्श और उसके जवान बेटे को अशरफ कह लें। अल्लाह बख्श ने बताया कि वो गहरी नींद सोया था। उसे एक चीख सुनाई दी। उसने अपने साथ वाले पलंग पर देखा। उसकी बीवी पलंग पर नहीं थी। अल्लाह बख्श को डेवड़ी में कुछ हल्का सा शोर और कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। डेवड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा तो डेवड़ी वाली चटखनी चढ़ी हुई थी। डेवड़ी की दाएं और बाएं 2-2 कमरे थे। दोनों का एक-एक दरवाज़ा अंदर की तरफ और एक-एक दरवाज़ा डेवड़ी की तरफ खुलता था। अल्लाह बख्श ने उस कमरे में रोशनी देखी। हाथ लगाया तो कवाड़ खुल गया। इतनी देर में उसका बेटा अशरफ आ चुका था। बाप बेटा कमरे में गए। वहाँ फर्श पर अल्लाह बख्श की बीवी पड़ी थी। सर से खून इतना बह गया था कि दरवाजे तक चला गया था। उस कमरे का डेवड़ी में खुलने वाला दरवाज़ा खुला था। डेवड़ी में जाके देखा, बाहर वाला दरवाज़ा भी खुला था। मकतूला की उम्र 23-24 साल थी। वो 50 साला अल्लाह बख्श की दूसरी बीवी थी। अशरफ अल्लाह बख्श का एक ही बेटा था। उसकी उम्र मैं बता चुका हूँ, 27-28 साल थी। मैं जान गया कि बूढ़े खाविन की जवान बीवी और जवान बेटे का ड्रामा खेला गया है, जो सदियों से खेला जा रहा है, मगर कोई इबरत हासिल नहीं करता। बाकी बातें तो बाद में मालूम करनी थी, सबसे पहले मौके वारदात पर पहुंचना था। अल्लाह बख्श ये देख आया था कि उसकी बीवी मर चुकी है। उन लोगों के साथ जब मैं मौका देखने के लिए जा रहा था तो उनसे मज़ीद बातें पूछता गया। मकतूला की मकतूला ज़ेवरात की शौकीन थी। उसके कानों में बड़े साइज़ के झुमके रहते थे। बाजुओं में सोने के 2 वज़नी कड़े और उँगलियों में 2 अंगूठियाँ रहती थी। गले में ज़ंजीर और पान के पत्ते की शक्ल का लॉकेट होता था। लाश के साथ इन ज़ेवरात में से कोई एक चीज़ भी नहीं थी। अल्लाह बख्श ने यकीन के साथ कहा कि कातिल ये ज़ेवरात उतार कर लेकर चला गया है। अल्लाह बख्श के घर गए। चौकीदार दरवाजे पर खड़ा था। चंद आदमी गली में खड़े थे। चौकीदार ने किसी को अंदर जाने नहीं दिया था। मैं अकेला अंदर गया। डेवड़ी कुशादा थी, एक बल्ब जल रहा था। वारदात वाला कमरा खुला था। वहाँ भी बल्ब रोशन था। लाश फर्श पर पड़ी थी। उसकी एक टंग शलवार में थी और दूसरी शलवार से बाहर थी। कमरे में 2 पलंग थे, एक दाईं तरफ की दीवार के साथ और एक सामने वाली दीवार के साथ था। उन पर गद्दे और गद्दों पर फूलदार पलंगपोश बिछे हुए थे। एक पलंगपोश बिल्कुल सही हालत में था, दूसरा इधर-उधर से इकट्ठा हुआ पड़ा था। तकिया भी अपनी जगह पर नहीं था। इस पलंग पर कोई लेटा या सोया रहा और करवटें बदलता रहा था। लाश की हालत बता रही थी कि उसकी इज्जत के साथ खेला गया है और बेतरतीब पलंगपोश वाला पलंग इस जुर्म में इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद मकतूला को कत्ल किया गया और उसके ज़ेवरात उतार लिए गए। मकतूला खासी खूबसूरत लड़की थी। उसे जितनी ज़रबें लगी थी वो सारी सर पर लगी थी। लाश और कमरे को पुलिस की नज़रों से देखकर मैंने देवड़ी की तरफ तवज्जो दी। अल्लाह बख्श को अंदर बुलाया। देवड़ी के दोनों कोनों में बेकार सा कुछ सामान पड़ा था। मैं उसे देखने लगा। मुझे कपड़े धोने वाला एक मोटा डंडा पड़ा नजर आया। उसका रंग सफ़ेद माइल था। उसकी हालत बता रही थी कि बहुत अरसे उसे कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया गया है। उस पर खून लगा हुआ था। खून ताज़ा था। आला कत्ल यही था।
एएसआई मेरे साथ था। उसने कागजात तैयार करने शुरू कर दिए। मैंने दरवाज़ों के मुतालिक एक बार फिर अल्लाह बख्श से पूछा। उसने बताया कि देवड़ी का अंदर वाला दरवाज़ा देवड़ी की तरफ से चटखनी से बंद था और बाहर वाला खुला था। वारदात वाले कमरे का देवड़ी में खुलने वाला दरवाज़ा खुला था और अंदर को खुलने वाली चटखनी चढ़ी हुई नहीं थी। उसके किवाड़ बंद थे। अल्लाह बख्श ने मेरे पूछने पर बताया कि देवड़ी के दाएं और बाएं जो कमरे हैं उनकी चटखनियाँ अंदर से बंद रहती हैं, मगर उस कमरे की खुली हुई थी। क्या मकतूला उस कमरे में सोया करती थी? नहीं, अल्लाह बख्श ने जवाब दिया, ये कमरा मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता था। मेरी बीवी मेरे साथ सोने वाले कमरे में सोती थी। आज रात भी आपके कमरे में ही सोई थी? जी हाँ, उसने जवाब दिया, वो मेरे कमरे में ही सोई थी। देवड़ी का बाहर वाला दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया जाता था? बिल्कुल बंद किया जाता था, अल्लाह बख्श ने जवाब दिया। आज मैंने खुद देखा था कि उसकी जंजीर चढ़ी हुई थी। मैंने दरवाज़ा बंद करके जंजीर जो दाएं बाएं चढ़ाई और देखा कि ये बाहर से किसी तरीके से खोली जा सकती है या नहीं। मैंने अच्छी तरह देखा था, बाहर से ये जंजीर नहीं खोली जा सकती थी। इससे जाहिर हुआ कि मकतूला खुद अपने सोने वाले कमरे से आई। वारदात वाले कमरे का दरवाज़ा उसने अंदर से खोला। देवड़ी का बाहर वाला दरवाज़ा अंदर से खुला था या मकतूला ने खुद खोला? फिर वो अपने कातिल के साथ वारदात वाले कमरे में चली गई। लेकिन कत्ल क्यों हुई? जेवरात कौन उतार कर ले गया? जुर्म का एक और नक्शा मेरे दिमाग में आया। मुजरिम एक से ज़्यादा होंगे। वो किसी रास्ते से या किसी तरीके से देवड़ी का बाहर वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। उन्हें किसी घर के भेदी ने बताया होगा कि मकतूला फला वक्त पेशाब के लिए उठती है। वो उठकर बाहर निकली तो मुजरिमों ने उसे पकड़ लिया और वारदात वाले कमरे में ले गए। घर का भेदी नौकर ही हो सकता था। बाहर वाला दरवाज़ा उसी ने खोला होगा। मैंने अल्लाह बख्श से नौकरों के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि एक बूढ़ा आदमी घर में 12-13 साल से मुलाजिम है। घर के बर्तन और कपड़े धोने और दीगर कामों के लिए उसी बूढ़े की बहू मुस्तकिल मुलाजिम है। घर में एक जवान बेटा भी था। अक्सर यूँ होता है कि जवान बेटे का बूढ़ा बाप जवान लड़की से शादी कर लेता है तो वही कत्ल होता है। बेटा ये जवान बीवी के कत्ल की वारदातें कम ही होती हैं। इस वारदात में जवान बीवी कत्ल हुई थी। अगर मकतूला के दरपर्दा मुरासिम अपने खाविंद के जवान बेटे के साथ थे तो उसने अपने बाप की बीवी को क्यों कत्ल किया? ये कारस्तानी अल्लाह बख्श की भी हो सकती थी। आप सोचते होंगे कि मकतूला के जेवर भी उतार लिए गए थे और उस पर मुजरिमाना हमला भी हुआ था, तो ये जुर्म उसके अपने खाविंद का नहीं हो सकता। आप पुलिस की फाइलें देखेंगे तो आपको अजीब व गरीब बल्कि नाकाबिले यकीन वारदातें नज़र आएगी। लेकिन इन वारदातों के मुजरिमों ने इकबाल जुर्म करके बताया कि उन्होंने जराइम उन तरीक़ों से क्यों किए थे। मसलन घर के किसी फ़र्द को उसी घर का कोई फ़र्द कत्ल कर देता है और ये ज़ाहिर करने के लिए कि चोरों और डाकुओं की वारदात है, 1-2 ट्रंकों के ताले तोड़ दिए जाते हैं और सामान कमरे में बिखेर दिया जाता है। इस वारदात में भी मुझे कोई ड्रामा नज़र आ रहा था। अल्लाह बख्श अपने बेटे को कत्ल ना कर सका, उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए जेवरात और मुजरिमाना हमले का ड्रामा खेला। ये ड्रामा अल्लाह बख्श का बेटा अशरफ भी खेल सकता था, जिसकी ये सूरत मेरे दिमाग में आती थी कि लड़की बच्चलन नहीं थी और उसने बूढ़े खाविन को कबूल कर लिया था। मैंने ख़ास तौर पर देखा था कि अल्लाह बख्श 50 साल की उम्र में भी बूढ़ा नहीं लगता था। उसकी चाल ढाल में अभी बुढ़ापा नहीं आया था। अशरफ ने अपनी जवान माँ पर डोरे डाले होंगे और उस लड़की ने उसे धमकी दी होगी कि वो उसके बाप को बता देगी। अशरफ ने उसे कत्ल कर दिया या करवा दिया होगा। देवड़ी का दरवाज़ा मुजरिमों के लिए उसी ने खोला होगा। ये सब इम्कानात और क़रास आराइयाँ थी। मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की कार्रवाई और ज़िम्मेदारी अपने एएसआई और कांस्टेबल के सुपुर्द कर दी। मैंने खुद हवेली का जायज़ा लेना ज़रूरी समझा और अंदर की जानिब चला गया। सबसे पहले मैं अल्लाह बख्श के सोने वाले कमरे में गया। पहले जिस चीज़ पर नज़र पड़ी वो ज़नाना चप्पल थे, जो एक पलंग के साथ पड़े थे। मुझे याद आया कि लाश के पाँव में चप्पल नहीं थी। अल्लाह बख्श ने बताया कि मकतूला के चप्पल हैं और वो घर में इसी को पहना करती थी। मुझे अपनी कोताही का एहसास हो गया। मैंने फ़ौरन एक आदमी को बरामदे में उस काम के लिए खड़ा कर दिया कि किसी को सहन में न आने दे, और एक आदमी को खोजी के गांव दौड़ाया कि वो कोई 1.5-2 मील दूर रहता था। खोजी सरकारी मुलाजिम नहीं था। मुझे डर था कि मैं सहन में से सोने वाले कमरे में गया था। सहन कच्चा था।
کھرے مٹ چکے ہوں گے۔ مجھے روشنی کا انتظار کرنا تھا۔ صحن میں کھرے دیکھنے کے لیے برآمدے کے بلب کی روشنی ناکافی تھی، چنانچہ میں دن کی روشنی اور کھوجی کے انتظار میں ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے لیے باہر گلی میں کرسیاں رکھوا کر بیٹھ گیا اور سب سے پہلے اس گھر کے بوڑھے ملازم کو بلایا اور اپنے پاس زمین پر بٹھا لیا۔ پہلے میں آپ کو اللہ بخش کی سوشل حیثیت بتا دوں۔ وہ ایک کاروباری آدمی تھا۔ اس کا کپڑے کا تھوک کا کاروبار تھا۔ اللہ بخش سمندر پار سے کپڑا منگواتا تھا۔ یہ لاکھوں کا کاروبار تھا جس سے اللہ بخش دولت کما رہا تھا۔ یہ دولت کا کھیل تھا کہ اس نے اس عمر میں جوان اور کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی۔ شہر میں وہ مسلمانوں کے علاوہ ہندو اور سکھوں میں بھی معزز اور رئیس سمجھا جاتا تھا، اور منڈی میں اس کا اثر و رسوخ چلتا تھا۔ میں نے اس کی عمارت کی ایک جھلک اس کے سونے کے کمرے میں دیکھی تھی۔ فرنیچر، پلنگ پوش اور سجاوٹ وغیرہ کا سامان بہت قیمتی تھا۔ اشرف اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اللہ بخش کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، سب بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ صرف اشرف زندہ رہا اور اب باپ کے ساتھ کاروبار میں لگا ہوا تھا۔ اس نے 10 جماعتیں پاس کی تھی۔ اچھا خوبرو جوان تھا، شکل و صورت سے بھلا مانس نہیں لگتا تھا۔ مجھے ابھی یہ معلوم کرنا تھا کہ مقتولہ کس کی بیٹی تھی اور کہاں کی رہنے والی تھی۔ وہ جہاں کہیں کی بھی رہنے والی تھی، وہاں سے اس کی دوستی اور دشمنی معلوم کرنی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ معلوم کرنا تھا۔ ابھی میں نے اللہ بخش کے نوکر کو پاس بٹھایا تھا، لیکن اس سے کچھ پوچھنے کی مہلت نہ ملی، کیونکہ مجھے تماشائیوں میں سے کسی کی بلند للکار سنائی دی۔ او ظالمو، تم نے میری بہن کو قتل کر دیا ہے! ادھر سامنے آ بدماش، میں تیری بدماشی دیکھتا ہوں۔ کانسٹیبل نے اسے پکڑ لیا، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور ڈانٹ کر چپ کرایا۔ اس سے پوچھا کہ اس نے کیا ببک لگا رکھی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اتنی آہستہ بولے کہ میری سوا اور کوئی نہ سن سکے۔ عالی جناب، اس نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ مجھے معلوم ہے میری بہن کو کس نے قتل کیا ہے۔ میرا دوست نذیر گواہ ہے۔ اس نے اپنے دوست کو آواز دی، ادھر آ نذیرے۔ نذیر آیا تو اس سے کہا، بتا انہیں بہن کیا کہا کرتی تھی۔ نذیر بولنے ہی لگا تھا، میں نے اسے روک دیا اور کہا، میں تم دونوں کا بیان تھانے چل کر لوں گا۔ بات جو بھی کہنی ہو میرے کان میں کہنا۔ اگر تم اونچی بولے اور یہ آواز قاتل کے کان میں پڑ گئی تو وہ اپنا بچاؤ کر لے گا۔ تم اس کے سگے بھائی ہو؟ جی بالکل سگا جی، اس نے کہا، میرے سوا اس بیچاری کا اور کوئی نہیں تھا۔ قاتل کون ہے؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ اشرف، اس نے جواب دیا، اللہ بخش کا بیٹا۔ مجھے بہن بتایا کرتی تھی کہ اشرف اس کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں نے 3 بار اشرف سے کہا تھا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، لیکن یہ باز نہ آیا۔ میں نے اپنے دوست کے ساتھ ذکر کیا تو ہم دونوں نے اشرف کو دھمکی دی کہ وہ باز نہ آیا تو اس کے باپ کو بھی بتا دیں گے اور اس کی ہڈیاں بھی توڑیں گے۔ ہم ایسے شریف لوگ نہیں ہیں کہ اپنی عزت کی بھی پرواہ نہ کریں۔ اس کے دوست نذیر نے کہا، اگر اسے پھانسی نہ ہوئی تو میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم نے اس کے باپ کو بتایا تھا؟ ابھی نہیں، مقتولہ کے بھائی نے جواب دیا۔ تم نے اسے باپ کے بتانے اور ہڈیاں توڑنے کی دھمکی کب دی تھی؟ پرسوں۔ پھر اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ الٹا ہمیں تڑی دیتا تھا، اس نے جواب دیا۔ کہتا تھا کہ خدا نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں تم دونوں کو اندر کرا سکتا ہوں اور تمہاری بہن کو زمین کے تختے سے اٹھا سکتا ہوں۔ میری بہن نے بھی اس سے کہا تھا کہ اس کے باپ کو بتا دے گی۔ میں نے دونوں کو تھانے جا کر میرا انتظار کرنے کو کہا اور یہ بھی کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کرے۔ میں نے اللہ بخش کے ملازم کو پرے بھیج دیا اور اللہ بخش کو بلایا تو اس کا بیٹا اشرف بھی آ گیا۔ آپ نے اس شخص کا شور شرابہ سنا ہے؟ اللہ بخش نے کہا، یہ ہم پر الزام تھوک رہا ہے کہ اس کی بہن کو ہم نے قتل کیا ہے۔ کیا ہم نے اس کو قتل کر کے اس کے زیورات اتار لیے ہیں؟ اشرف نے کہا، ہم زیورات دینے والے ہیں، اتارنے والے نہیں۔ اپنی بہن کے قتل کی خبر سن کر اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی نہ سنیں، اللہ بخش نے کہا۔ معلوم نہیں آپ کے کان میں کیا کہہ گیا ہے، اشرف نے کہا۔ میں کانوں کا کچا نہیں ہوں میرے بھائی، میں نے اس سے کہا، لیکن انہوں نے نہیں بلکہ میں نے ان کے کانوں میں کہا کہ انہوں نے ایسی بکواس پھر کی تو میں انہیں حوالات میں بٹھا دوں گا۔ میں نے ان کو ڈرانے کے لیے کہا ہے کہ تھانے چل کر بیٹھیں۔ اگر پھر بھی انہوں نے آپ جیسے معزز حضرات کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو میں ان کے خلاف بڑی سخت کارروائی کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ بخش تو بہت پریشان تھا، لیکن اشرف کا رد عمل اور رویہ کچھ اور تھا۔ آپ کو کسی پر شک تو ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ کسی کے ساتھ آپ کی ذاتی دشمنی، کاروبار کی وجہ سے یا اس بیوی کی وجہ سے ہی ہو؟ ناجی، اللہ بخش نے کہا،
मंडी में, मोहल्ले में, हिंदुओं और सिखों में किसी से हमारे ताल्लुकात पूछ लें, हर किसी के मुंह से हमारे लिए कलमा खैर ही निकलेगा, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैंने उन्हें परे जाने को कहा। वो चले गए तो मैंने उनके नौकर की तरफ तवज्जो दी। बूढ़ा इतना घबराया हुआ था कि रोने पर आ गया था। मैंने उससे कहा कि वो गरीब और बूढ़ा आदमी है, अपनी जान बचाए और जो कुछ जानता है बता दे। उसने हाथ जोड़कर कहा कि कत्ल के मुतालिक वो कुछ भी नहीं जानता। मैं ये मालूम करना चाहता था कि देवड़ी का दरवाज़ा अंदर से खोलने वाला यही तो नहीं था। उसने बताया कि वो रात अपने घर में गुजारता है। इस रात उसे बुलाया गया था तो वो अपने घर से आया था। तुम्हारी मालकिन की तबीयत कैसी थी? मैंने पूछा। हंसने कूदने वाली थी या चुपचाप रहती थी या गसीली थी? चुपचाप रहने वाली नहीं थी, उसने जवाब दिया। गुस्सा तो उसे आता ही नहीं था। हंसमुख थी, शौकीन मिजाज थी, कपड़ों और जेवरात का बहुत शौक था। अपने खाविंद के साथ उसका रवैया कैसा था? मैंने पूछा। बहुत अच्छा, उसने जवाब दिया। उनके साथ तो वो ऐसे रहती थी जिस तरह के हम जोली के साथ खेला करते हैं। तुम्हारे मालिक अल्लाह बख्श की आदत और फितरत कैसी है? हुजूर, उसने जवाब दिया, दौलत हो तो इंसान जवानी और बुढ़ापे में फ़र्क महसूस नहीं करता। मेरे मालिक जिंदा दिल इंसान हैं। उनकी आदतें और फितरतें ऐसी है कि उनके दुश्मन भी उनके दोस्त बन जाते हैं। और उनका बेटा अशरफ कैसा आदमी है? 2 साल हुए उसकी बीवी मर गई, उसने जवाब दिया। लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं की। नई बेगम यानी मकतूला भी उससे यही कहती रहती थी कि शादी कर लो, लेकिन अशरफ नहीं मानता था। नई बेगम अशरफ के साथ उसका रवैया कैसा था? आपस में बहुत कम बोलते थे, उसने कहा। बेगम उसे बुलाती थी, बात करती थी, लेकिन अशरफ उससे खींचा खींचा रहता था। नई बेगम ने तुम्हारे सामने कभी अशरफ से कहा है कि वो शादी कर ले? बेगम के मुतालिक मैंने आपको जो बताया है उससे ज़्यादातर बातें मुझे अपनी बहू ने बताई हैं। उसने कहा कि बेगम मेरी बहू को बहुत चाहती थी। वो तो इस घर की खादमा है, लेकिन बेगम ने उसे अपनी सहेली बना रखा था। बेगम दिल की अक्सर बातें मेरी बहू से किया करती थी। बहू मेरी बीवी को सुनाया करती थी। इस घर की इज्जत को मैंने हमेशा अपनी इज्जत समझा है। इस घराने ने मेरे घराने की परवरिश की है, हम उन्हीं का दिया खाते हैं। मैं इस घराने की इज्जत तबाह नहीं करना चाहता। मैंने कहा, मुझे हर एक बात बता दो ताकि मैं मालकों की इज्जत बचा सकूं। अगर मुझे बाद में पता चला कि तुमने मुझसे कोई बात छुपाई थी तो मैं तुम्हें शहादत छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लूँगा। तुमने कभी अल्लाह बख्श की गैर हाजिरी में अशरफ को बेगम के साथ अलग कमरे में देखा है? ना जी, उसने जवाब दिया। मैंने तो कभी नहीं देखा। कभी आपस में लड़ते या झगड़ते देखा है? ना जी, उसने कहा। मैंने बताया ना कि इनकी आपस में बोलचाल तकरीबन बंद थी। तुम्हारी बहू ने तुम्हें या तुम्हारी बीवी को कभी बताया होगा कि बेगम के दरपर्दा ताल्लुकात किसी और के साथ थे? मैंने कहा, तुम्हारी बहू ने कभी शक का इजहार किया कि बेगम का चाल चलन मशकूक है? नहीं, उसने जवाब दिया। ऐसी कोई बात नहीं हुई। बेगम के वालिदैन कैसे लोग हैं? उसके वालिदैन मर चुके हैं, उसने कहा। उसका सिर्फ भाई है जो आपके साथ बातें करके गया है। ये अच्छी शोहरत का आदमी नहीं, कोई ना कोई चक्कर चलाए रखता है और पैसे कमा लेता है। सुना है जुआ खेलता है और पीता पिलाता भी है, लेकिन इसका याराना बड़े लोगों के साथ है। अच्छा आदमी नहीं मालूम होता। अल्लाह बख्श ने पता नहीं इसकी बहन से शादी क्यों की है। ये तो चंद एक मुख्तसर बातें हैं जो मैंने लिखी हैं। इससे पूछगछ करते सुबह हो गई और खोजी आ चुका था। मैं खोजी को अंदर ले गया। मैंने रोशनी में यह हवेली देखी तो अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह बख्श ख़ानदानी अमीर ताजिर है। ये उस ज़माने की अमीराना इमारत थी। उसकी 2 मंजिलें थीं। नीचे तो कमरे ही कमरे और कुशादा सहन था। ऊपर 3 ही कमरे थे। मैंने खोजी से कहा कि वो सहन और बरामदे में और हर जगह मकतूला के पाँव के निशानात देखे। उसने कुछ वक्त सर्फ करके सहन में निशान तलाश कर लिए। सहन का फर्श पक्का नहीं था। निशानात के मुताबिक मकतूला सहन में नंगे पांव आई और देवड़ी के साथ वाले यानी वारदात वाले कमरे में चली गई। कमरे में और देवड़ी में उसका निशान ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि कमरे का फर्श टाइलों का था और देवड़ी का फर्श कच्चा था। लेकिन मैंने भी एहतियात न की। वहाँ मेरे अलावा और भी आदमी फिरते रहे थे, निशान न मिल सके। मेरे पूछने पर खोजी ने यकीन से के साथ कहा कि वारदात वाले कमरे में दाखिल होने तक मकतूला अकेली थी। इससे जाहिर हुआ कि उसे अपने कमरे से ज़बरदस्ती नहीं उठाया गया था। मैंने खोजी से कहा कि लाश पोस्टमार्टम के लिए गई है, वो जाकर मकतूला के पाँव देख आए। बताए कि सहन में पाए जाने वाले निशानात मकतूला के हैं या किसी और के। मैंने नौकर से मालूम कर लिया था कि अशरफ का कमरा ऊपर की मंजिल में है।
जिसे चौबारा कहा जाता है। मुझे चूंकि अशरफ पर भी शुबा था और इस शुबे को मकतूला के भाई ने पुख्ता कर दिया था, इसलिए मैं ऊपर चला गया ताकि अशरफ का कमरा देखूं। मुझे ये भी देखना था कि हवेली में दाखिल होने का कोई और रास्ता है या नहीं। मैंने अल्लाह बख्श अशरफ और 2 मुअज्जिज़िन को साथ ले लिया ताकि कमरे की तलाशी ले लूं। अशरफ का कमरा खुला था। मैं अंदर चला गया। बड़े अच्छे ज़ौक़ और शौक़ से कमरा सजाया हुआ था। पलंग पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। मैंने कमरे का जायज़ा लिया तो आला क़त्ल तो मुझे मिल ही गया था, जो मैंने डॉक्टर के पास भेज दिया था। ये कपड़े धोने वाला डंडा था जिस पर खून लगा हुआ था। डॉक्टर उस पर लगे हुए खून की रिपोर्ट लेने के लिए उसे लाहौर भेजना चाहता था। मैं कमरे में अपने मतलब की कोई चीज़ ढूंढ रहा था। मैंने पलंग के नीचे देखा, कुर्सियों के पीछे देखा और मैंने एक बार फिर पलंग के नीचे देखा तो मुझे एक चीज़ नज़र आई। ऐसी चीज़ नज़र आई जो कई वारदातों में नज़र आया करती है। ये टूटी हुई चूड़ियों के 2 टुकड़े थे। ये टुकड़े सराहने की तरफ फर्श पर पड़े हुए थे। मैंने उठा लिए। पलंग का तकिया हटाकर देखा, छोटा सा एक टुकड़ा वहाँ पर भी पड़ा मिल गया। ये पलंग तकिए वाला था। ऐसे मालूम होता था कि कोई औरत इस पलंग पर लेटी हुई थी। उसने बाजू ऊपर किया तो पलंग का तकिया जो लकड़ी का था उसके साथ कलाई टकराई और 1-2 चूड़ियां टूट गईं। मैंने अशरफ की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैंने मालूम कर लिया था कि इस घर में कोई और औरत या बच्ची नहीं थी, सिर्फ मकतूला थी या उसकी नौकरानी। ये चूड़ियां किसकी थी? मकतूला की, नौकरानी की या किसी और औरत की? मैंने अशरफ से न पूछा। कमरे में 2 अटैची केस रखे थे। मैंने अशरफ से कहा कि दोनों खोलकर दिखा दे। उसने हिचकिचाते हुए दोनों अटैची केस खोल दिए। दोनों में धुले हुए कपड़े थे। मैं खून के छींटों वाले कपड़े ढूंढ रहा था। मैंने चूड़ियों के टुकड़े की बरामदगी की बाकायदा कागजी कार्रवाई की और 2 गवाहों के दस्तखत करा लिए। उसके बाद मैंने हवेली के कोने खदरे तलाश करने शुरू कर दिए। धुलने वाले जो मैले कपड़े पड़े थे वो देखे। मुझे खून के छींटों का कहीं पर कोई कपड़ा नजर न आया। मैंने अल्लाह बख्श और अशरफ को कांस्टेबलों के साथ थाने भेज दिया और उनके नौकर से कहा कि वो अपनी बहू को साथ लेकर थाने चला आए। मैं अस्पताल चला गया। मुझे देखना था कि मकतूला के बाजुओं में कैसी चूड़ियां थीं। मैं जब वहां पहुंचा तो लाश पोस्टमार्टम के बाद बाहर लाई जा रही थी। मैंने लाश के दोनों बाजू देखे। एक बाजू में उसी रंग और उसी किस्म की चूड़ियां थीं। मैं थाने गया तो मुझे उम्मीद थी कि मैं शाम से पहले कातिल को पकड़ लूँगा। ये जुराइम पेशा लोगों की वारदात नज़र नहीं आती थी। मैंने मकतूला के भाई से, जो थाने में मेरे इंतज़ार कर रहा था, कहा कि वो अस्पताल से अपनी बहन की लाश ले और कफन दफन से फारिग होकर थाने में आ जाए। उसके दोस्त को भी उसके साथ भेज दिया। वो मुश्तबा या मुल्जिम नहीं, गवाह था। उनके चले जाने के बाद तफ्तीश को कोई ख़तरा नहीं था। मैंने अशरफ को अलग कर लिया। तुम एक मुअज़्ज़िज़ बाप के बेटे हो, मैंने उससे कहा। बाप की और अपनी इज्जत की खातिर मेरे साथ सच बोलो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। मेरी इस नसीहत पर अमल नहीं करोगे तो अपना अंजाम खुद सोच लो, बहुत बुरा अंजाम होगा। मेरा जुर्म? उसने कहा। आप मुझे इस अंजाम तक किस जुर्म में पहुंचाना चाहते हैं? अपनी सौतेली माँ के कत्ल के जुर्म में, मैंने कहा। मुझ पर साबित करो कि तुम कातिल नहीं हो। मैंने देखा कि वो डरा नहीं, घबराया भी नहीं, वरना किसी बेगुनाह को थानेदार कह दे कि तुम कातिल हो तो वो सर से पांव तक कांपने लगता है। मैंने उसमें खुद एतमादी भी देखी और बोलने की जुर्रत भी। उसे कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी, उसने कहा। ये मैं आपको साफ बता देता हूँ कि उस औरत को तो मैं मुंह भी नहीं लगाता था। ये भी सोचें कि लाश के साथ जेवरात नहीं थे। क्या मैंने जेवरात उतारे थे? इतना बड़ा कारोबार मेरे हाथ में है। हर रोज़ हज़ारों रुपए मेरे हाथों में इधर उधर होते हैं। मैंने चूड़ियों के टुकड़े उसके आगे रखते हुए पूछा, ये चूड़ियाँ किसकी थी? मुझे मालूम नहीं, अशरफ ने कहा। मुझे मालूम करने के तरीके आते हैं और मैं जानता हूँ कि किस तरह मालूम किए जाते हैं। मैंने कहा, तुम्हें बताना पड़ेगा। उसने कस्में खानी शुरू कर दी और कहा कि ये मकतूला की चूड़ियाँ नहीं हैं, ये उसकी नौकरानी की चूड़ियाँ हो सकती हैं। उसके कमरे में झाड़ पोंछ वही करती है। शायद झाड़ पोंछ करते वक्त एक आध चूड़ियाँ टूट गई हो। मैं उसे वहीं बैठा छोड़कर बाहर निकला। बरामदे में बूढ़े नौकर के पास एक खूबसूरत औरत बैठी थी। उसकी उम्र 23-24 साल होगी। मुझे यकीन नहीं आता था कि ऐसे खूबसूरत रंग, ऐसी अच्छी शक्ल सूरत और इतने अच्छे जिस्म की लड़की इस नौकर की बहू हो सकती है। मैंने नौकर से कहा, अपनी बहू को मेरे पास भेजो। वो डरती शर्माती मुझ तक पहुंची। मैंने उससे कहा कि अपने दोनों बाजू मेरे आगे करो। उसने बाजू आगे किए तो ये उसी किस्म की चूड़ियां थी जिनके टुकड़े मेरे पास थे। अशरफ के कमरे की झाड़ पोंछ कौन करता है? मैंने पूछा। मेरा बाबा, उसने जवाब दिया।
میں اسے اس کے سسر کے پاس بھیج کر اپنے کمرے میں آ گیا اور اشرف سے کہا، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، سچ بولو۔ اگر اب بھی جھوٹ بولا تو اس کے بعد تمہارا ٹھکانہ حوالات ہوگا۔ تم نے جھوٹ بولا ہے کہ تمہارے کمرے کی جھاڑ پوچھ نوکرانی کرتی ہے۔ اب میں تمہیں مہلت نہیں دوں گا۔ بتاؤ کہ مقتولہ تمہارے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ بدبخت انسان، تم تھانے میں ہو، منڈی میں نہیں۔ تم نہیں جانتے پلنگ پر ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ایک ٹکڑا جرم کی پوری کہانی سنا دیا کرتا ہے۔ اگر تم دوسرے طریقے سے بتانا چاہتے ہو تو میں تمہیں 2 کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیتا ہوں، وہ تم سے سچ اگلوا لیں گے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں خاموش رہا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور چہرے پر گھبراہٹ بھی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس کی چوڑی کے ٹکڑے ہیں، اس نے درخواست کی اور عرض کے لہجے میں کہا، لیکن اس کا تعلق قتل کے ساتھ نہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے والد کو پتہ نہ چلے۔ یہ درست ہے کہ میرے کمرے میں جھاڑ پوچھ نوکر کرتا ہے، لیکن چوڑیوں کے ٹکڑے اس کی بہو کے ہیں۔ ہم دونوں میں سے کسی نے بھی ان ٹکڑوں کو نہیں دیکھا، اسی لیے اٹھائے نہیں گئے۔ تم نے اپنا یہ راز مجھے بتا دیا ہے تو ایک بات بتا دو، میں نے کہا، یہ کہاں تک سچ ہے کہ تم نے مقتولہ کے ساتھ بھی اپنی نوکرانی جیسے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تھی؟ یہ بالکل غلط ہے، اس نے کہا۔ آپ کا شک بجا ہے، میں جوان ہوں اور وہ بھی جوان تھی۔ اب میں نے آپ کو اپنی نوکرانی کی بات بتا دی ہے تو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ میں بدکار آدمی ہوں۔ میں نے ایسے واقعات سنے ہیں کہ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کی جوان بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ تم اسے ماں سمجھتے تھے؟ بالکل نہیں، اس نے کہا۔ میں اسے اپنی ماں کا درجہ نہیں دے سکا۔ میں تو اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سنا دوں کہ میرے والد صاحب نے یہ شادی کس طرح کی۔ میرے کہنے پر اس نے بڑی لمبی کہانی سنا دی۔ یہ میں آپ کو مختصر کر کے سناتا ہوں۔ اشرف کی عمر 22-23 سال ہوئی تو اس کی ماں مر گئی۔ اس کے باپ نے دوسری شادی نہیں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ پیار ہوتا ہی ہے، لیکن اشرف کی ماں کو اس کے ساتھ دیوانگی جیسا پیار تھا، کیونکہ یہ 3 لڑکیوں میں ایک ہی لڑکا تھا۔ لڑکیاں بچپن میں ہی مر جاتی رہیں۔ اشرف کو ماں سینے سے لگائے رکھتی تھی، وہ مر گئی۔ اشرف کے دل میں ماں کی اتنی محبت تھی کہ مجھے اپنی کہانی سناتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ باپ نے چند مہینوں بعد اشرف کی شادی کر دی۔ 3.5-4 سال بعد اس کی بیوی مر گئی۔ اشرف کی ایک ہی بچی پیدا ہوئی جو زندہ نہ رہی۔ اشرف کا دل ایسا اچاٹ ہوا کہ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ باپ اسے شادی کے لیے مجبور کرتا اور اشرف ٹالتا رہا۔ اس دوران اس کے نوکر کے بیٹے کی شادی ہو گئی۔ نوکر کا بیٹا ذہنی طور پر بیمار تو نہ تھا، لیکن اس کے دماغ میں کوئی نقص ضرور تھا۔ شکل و صورت کا بھی ایسا ویسا ہی تھا۔ وہ کبھی کبھی پاگلوں کی طرح حرکت کرتا تھا، بیوقوف بھی تھا۔ اللہ بخش نے اس کی دال روٹی پوری کرنے کے لیے اسے اپنی دکان میں چپڑاسیوں کی طرح نوکری دے دی تھی۔ وہ 10 منٹ میں ہو جانے والا کام 1 گھنٹے میں کیا کرتا تھا۔ اللہ بخش اسے خیرات کے طور پر تنخواہ دے دیتا تھا۔ ایسے نیم پاگل کو اتنی خوبصورت اور ہوشیار بیوی مل گئی۔ اس کا باپ اللہ بخش کے گھر میں نوکر تھا۔ اپنے بیٹی کی شادی کے 6 یا 7ویں مہینے میں اس نے اللہ بخش اور اشرف سے کہا کہ اس سے امید تھی کہ اس کا بیٹا شادی کر کے صحیح ہو جائے گا، لیکن وہ تو ویسا کا ویسا ہی ہے اور اس کی بیوی پریشان رہتی ہے۔ اس نے عرض کیا کہ بہو کو اللہ بخش کے گھر کوئی کام دے دے تاکہ وہ مصروف رہے اور کچھ کما بھی سکے۔ اللہ بخش کے ہاں کمی کس بات کی تھی؟ اس نے نوکر سے کہا کہ اس کے گھر میں برتن کپڑے دھونے پر اسے لگا دو۔ اسی طرح اس کی تنخواہ بھی مقرر ہو گئی۔ اشرف کی بیوی کو مرے 1.5 سال ہو گئے تھے۔ اس لڑکی نے اشرف کو اپنا آشنا بنا لیا۔ لڑکی اتنی نڈر نکلی کہ کبھی کبھی رات کو بھی چھتوں سے اشرف کے کمرے میں آ جایا کرتی تھی۔ اس دوران اشرف ممبئی چلا گیا۔ اسے اکثر جانا پڑتا تھا۔ باہر سے مال بحری جہازوں سے آتا تھا۔ اشرف مال چھڑانے کے لیے بمبئی جاتا تھا۔ اب گیا تو جہاز لیٹ ہو گیا۔ مال چھڑانے میں کوئی مشکل پیش آ گئی تھی۔ اسے ممبئی میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ واپس آیا تو اس نے گھر میں ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی دیکھا جو زیورات سے لدی ہوئی تھی اور ریشمی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اللہ بخش نے اسے بتایا کہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ اشرف پر تو جیسے سختہ طاری ہو گیا۔ ایک تو اس کے باپ نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا، اب اس نے اشرف سے بات کیے بغیر دوسری شادی کر لی اور کی بھی اپنی بیٹی کی عمروں کی لڑکی کے ساتھ۔ اشرف کو یہ افسوس بھی ہوا کہ دوسری شادی کرنی تھی تو اشرف کی ہوتی جو جوان بھی تھا۔ اشرف کو اصل دکھ یہ تھا کہ اس لڑکی نے اس کی ماں کی جگہ لے لی تھی۔ اس کی ماں اس گھر کی مالکین تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اشرف تصور میں اپنی ماں کو گھر میں گھومتا پھرتا کام کاج کرتا دیکھتا رہتا تھا۔ یہ جذباتی یعنی نفسیاتی معاملہ تھا۔
اشرف بیشک جوان تھا، اس میں خود اعتمادی اور خاندانی وقار بھی تھا، لیکن ماں کی محبت اور موت نے اسے نفسیاتی مریض بنا رکھا تھا۔ آپ مجھے پاگل کہہ سکتے ہیں، اس نے نمناک سے مسکراہٹ سے کہا۔ میں کبھی کبھی باورچی خانے میں چلا جاتا ہوں اور دروازہ بند کر کے اپنی ماں کے ساتھ باتیں کیا کرتا ہوں۔ مجھے وہاں ماں بیٹھی نظر آتی ہے۔ اس طرح کی اس نے کچھ اور مثالیں دی جن سے میں سمجھ گیا کہ ماں کے معاملے میں وہ نفسیاتی مریض ہو چکا ہے۔ وہ باورچی خانے میں اور گھر میں نوکروں اور نوکرانیوں کو کام کرتا دیکھ سکتا تھا جو اس کی ماں کیا کرتی تھی۔ کسی ایسی عورت کا وجود اس کے لیے ناقابل برداشت تھا جو اس گھر کی مالکن بن جائے اور اس کی جگہ لے لے۔ اشرف نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ اس گھر میں سوتیلی ماں رہے گی یا میں رہوں گا۔ اس کا رد عمل بڑا صحیح سخت تھا۔ باپ نے اسے بتایا کہ گھر میں ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اشرف بھی چونکہ دوسری شادی کرنے سے انکار کر چکا تھا، اس لیے اللہ بخش نے ضروری سمجھا کہ وہ شادی کر لے۔ اللہ بخش نے اسے یہ دلیل بھی دی کہ باورچی خانہ نوکروں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ نوکر نقصان پہنچاتے ہیں، باورچی خانہ گھر کی مالکن کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ لڑکی ہے کون؟ اشرف نے باپ سے پوچھا۔ باپ نے اسے بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اس نے نیکی کی ہے۔ یہ ایک یتیم لڑکی تھی، اس کا ایک ہی بھائی تھا جو اچھی شہرت کا آدمی نہیں، اسی لیے اس اتنی خوبصورت لڑکی کا کوئی رشتہ نہیں لیتا تھا۔ اس کے بھائی نے کسی سے اللہ بخش کو کہلوایا کہ آپ نیک اور خدا ترس انسان ہیں، ایک یتیم لڑکی کو سنبھال لے، ورنہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور اس کا چال چلن بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ اللہ بخش نے لڑکی کو دیکھا تو پہلے کوشش کی کہ اس کی شادی کسی اور جگہ پر کرا دے، لیکن اس کا رشتہ قبول کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اللہ بخش نے خود اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اشرف کے لیے اپنے باپ کی کوئی دلیل بھی قابل قبول نہیں تھی۔ باپ نے اس سے کہا کہ وہ اگر غلطی ہی کر بیٹھا ہے تو اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اب اسے برداشت کرنا چاہیے۔ اشرف نے تو یہاں تک سوچا تھا کہ وہ اس گھر سے ہی چلا جائے گا، لیکن باپ کے ساتھ اسے اتنی محبت تھی کہ اس نے اکیلا چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے علیحدگی یوں اختیار کی کہ اوپر کی منزل کے ایک کمرے میں چلا گیا اور وہیں رہنے لگا۔ اس کی مجبوری تھی کہ اسے اپنے باپ کی نئی بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا پڑتا تھا، لیکن دل سے وہ اس کھانے کو قبول نہیں کرتا تھا۔ کئی معزز لوگوں نے اشرف کے سامنے حیرت کا اظہار کیا کہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، اور کی بھی تو ایک مشکوک اور بدنام گھر کی لڑکی کے ساتھ۔ سب حیران اس بات پر تھے کہ اللہ بخش نے نیک، معزز اور باوقار آدمی تھے۔ اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں اور سکھوں میں بھی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے ہر کوئی حیران تھا کہ اللہ بخش نے یہ کیا حرکت کی ہے، جوان بیٹے کی شادی کرنے کے بجائے اس نے اس عمر میں اپنا بیاہ رچا لیا۔ ایک اور پہلو یہ بھی سامنے رکھیں کہ یہ ابتدا سے ہوتا آیا ہے کہ ہر تھانے کے علاقے کے سرکردہ اشخاص تھانے کے ساتھ اور تھانے دار کے ساتھ میل ملاقات ضرور رکھتے تھے۔ کاروبار اور تجارت کے سرکردہ اشخاص تھانے داروں کے ساتھ دوستی لگانا اپنا فرض سمجھتے تھے، لیکن اللہ بخش ہر حلقے میں اپنا اثر رکھنے والا اونچی حیثیت کا آدمی، لیکن میں اسے نہیں جانتا تھا۔ دوسرے سرکردہ اشخاص اکیلے میں میرے پاس آتے اور بعض ایک دوسرے کے خلاف چغلی بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ بخش کی میں نے کبھی صورت بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت ہی شریف النفس انسان تھا جو پولیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اشرف کو یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی سوتیلی ماں کا بھائی اچھی شہرت کا آدمی نہیں، وہ ہر طرح کی دلالی کرتا ہے، اور یہی نہیں، اس نے اس شخص کو اپنے باپ کے پاس آتے دیکھا۔ اسے کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ وہ اللہ بخش سے پیسے لے جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ اشرف نے اپنی سوتیلی ماں اور اس کے بھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا، اس نے اپنے نوکر کی بہو کے ساتھ دوستانہ گاٹھ لیا۔ سوتیلی ماں نے اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اشرف نے قبول نہ کی۔ مقتولہ نے اشرف سے یہ بھی کہا کہ وہ اس کے باپ کی خدمت دل سے کرتی ہے اور اشرف اسے ماں کا درجہ دے دے۔ اشرف نے مجھے بتایا کہ اس نے اس لڑکی کی نیت پر کبھی شبہ نہیں کیا۔ وہ اشرف کو ماں کی حیثیت سے اپنی محبت پیش کر رہی تھی، حالانکہ عمر میں اس سے چھوٹی تھی۔ 2-3 بار وہ رو بھی پڑی تھی۔ میرے پوچھنے پر اشرف نے بتایا کہ مقتولہ عامیانہ ذہن کی لڑکی تھی، وہ چھوٹے گھر سے بہت بڑے گھر میں آ گئی تھی، اس لیے وہ عجیب حرکتیں کرتی تھی، بھڑکیلے کپڑے پہنتی اور زیورات لٹکائے رکھتی تھی، محلے کی عورتوں میں شوبازی کرتی اور ظاہر کرتی کہ وہ بہت ہی امیر خاندان کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھر میں عورتوں نے آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس کی رازداری تمہارے نوکر کی بہو کے ساتھ تھی؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا۔ بی بی،
नौकर की बहू मुझे बताती रहती थी। तुम्हारे वालिद साहब के मुतालिक क्या बताती थी? मेरी सौतेली माँ बीबी से मेरे वालिद का जिक्र अक्सर किया करती थी, अशरफ ने कहा। बीबी मुझे बताती थी, वो कहती है कि मेरा दिल उस बूढ़े को कबूल तो नहीं करता था, लेकिन मेरे दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो गई है। बहुत प्यारा आदमी है और जिस्मानी लिहाज से तो ये बूढ़ा है ही नहीं। मैं तो उस शख्स की गुलाम हो गई हूँ। और तुम्हारे मुतालिक? बीबी ने बताया था कि मेरी बेरुखी से वो बहुत परेशान रहती है, अशरफ ने जवाब दिया। कहती है कि मैं इसकी शादी अपने हाथों से करवाना चाहती हूँ। मुझे अपने भाई के साथ इतनी मोहब्बत नहीं जितनी अशरफ के साथ है, लेकिन ये मुझसे नफरत करता है। बीबी मुझे समझाती थी कि मैं अपना रवैया बदल लूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। मैंने उस पर जरह की, बहुत सारे सवालात पूछे, उससे मुश्तिल किया, भड़काया और पूछ गछ के सारे दाव आजमाए, लेकिन वो मुझे कहीं से भी कातिल नज़र नहीं आया, बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आया था। मैंने उसे अभी ये नहीं बताया था कि उसकी सौतेली माँ का भाई और भाई का दोस्त उस पर और उसके बाप पर क्या इल्ज़ाम आयद कर गए हैं। मैंने इतना ही पूछा था कि मकतूला के भाई के साथ उसकी कभी मुलाकात हुई है। उसने बताया कि वो मिलता रहता था। वो भी अशरफ के साथ रस्मी से एक आध बात कर लेता था, लेकिन अशरफ के साथ बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करता रहता था। मैंने अल्लाह बख्श को बुलाया और अशरफ से कहा कि वो थाने में मौजूद रहे। बाप बहुत परेशान था। मैंने उससे पूछा कि उसे किसी पर शक तो होगा। उसके आंसू निकल आए और उसने सर हिलाकर कहा कि उसे किसी पर शक नहीं है। मेरे जहन में एक शक आता है, मैंने कहा। आपकी बीवी के भाई के साथ किसी की दुश्मनी होगी जिसका ताल्लुक आपकी बीवी के साथ होगा। आपका क्या ख्याल है? दरअसल बात यह है कि मैं बहुत बुरे लोगों में फंस गया था, उसने कहा। आपको ये नेकी महंगी पड़ी है, मैंने कहा। सुना है आप बड़े अक्लमंद हैं, लेकिन मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपने ये शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। मैंने उससे कह दिया, मकतूला के भाई ने आप पर इल्ज़ाम आयद किया है कि मकतूला को आपने या आपके बेटे ने या आप दोनों ने मिलकर कत्ल कराया है। अल्लाह बख्श कुछ इस तरह चौंका कि कुछ देर मेरे मुंह पर नजरें जमाए देखता रहा। मुझे गुनहगार और बेगुनाह को पहचानने का तजुर्बा हो चुका था। उस शख्स का अंदाज, चेहरा और उसका रद्द अमल बताता था कि ये शख्स धोखा खा सकता है लेकिन धोखा दे नहीं सकता, और ये आदमी कत्ल हो सकता है लेकिन कत्ल कर नहीं सकता। ताहम मुझे अभी भी इस शख्स को ठोक बजाकर देखना था। हर कोई हैरान है कि मैंने दूसरी शादी किस तरह और क्यों कर ली, उसने कहा। मेरा बेटा मुझसे नाराज़ हुआ। मैंने उसे शादी करने की वजूहात बताई, लेकिन असल बात मैंने किसी को नहीं बताई। अब उस बदमाश आदमी ने मुझ पर ही अपनी बहन के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है, तो मेरे लिए ज़रूरी हो गया है कि मैं वजह आपको बता दूं। आप कहेंगे कि ये शख्स कितना बुज़दिल है, भले मानस और अहमक है। शादी की बात इस तरह चली थी कि मकतूला का भाई अमीन एक रोज़ मेरे पास आया। ये मेरी दूसरी शादी से कोई 6 महीने पहले की बात है। उसने कहा कि आपके मुतालिक सुना है कि आप मुसलमानों के दर्दमंद हैं और खुदा ने आपको बड़ा नेक दिल दिया है। एक मुसलमान लड़की की इज़्ज़त का सवाल है। मैं वाकई मुसलमानों का दर्दमंद हूँ। हर लड़की की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझता हूँ। मैंने अमीन से कहा कि वो मुझे बताए कि मैं उस लड़की की क्या मदद कर सकता हूँ। उसने अपना मसला इस तरह सुनाया कि उसकी एक जवान बहन है, उसके माँ बाप मर चुके हैं। अमीन ने मुझे बड़े साफ अल्फाज में बताया कि वो पैसे तो कमा लेता है, लेकिन वो शरीफ आदमी नहीं। कोई भी उसकी बहन का रिश्ता कबूल नहीं करता। अमीन का चूंकि बदमाशों के साथ उठना बैठना था, इसीलिए बुरे चाल चलन के लोग उसके घर आते रहते थे। अमीन की बहन आज़ाद ख्याल लड़की थी और इतनी जिंदा दिल के लोग उसे बदकार लड़की कहते थे। अमीन के घर दागदार चाल चलन के लोग आते रहते थे, इसीलिए उसे डर था कि उसकी बहन किसी के धोखे में आकर अपने आप को तबाह कर बैठेगी। अमीन मेरे पास ये दरख्वास्त लेकर आया था कि मैं उसकी बहन की शादी का बंदोबस्त कर दूं। मैंने उससे कहा कि मैं रिश्ता भी ढूंढ दूंगा और शादी के अखराजात भी मैं अपने ज़िम्मे ले लूँगा। मैंने 2 आदमियों से लड़की के रिश्ते की बात की। उन्हें रिश्ते की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और मुझसे कहा कि मैं उन लोगों के मसलों में दिलचस्पी ना लूं, क्योंकि अमीन बड़ा ख़तरनाक आदमी है और उसकी बहन का चाल चलन भी साफ हो ही नहीं सकता। मैंने उनकी नसीहत पर ध्यान नहीं दिया। अमीन मेरे पास आता रहा। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने अपने बेटे अशरफ से ज़िक्र तक न किया। ज़रूरत ही नहीं थी। अशरफ अपने कामों में मसरूफ़ था। अशरफ को बम्बई जाना था। उसके जाने के 2 रोज़ बाद का ज़िक्र है। अमीन का पैगाम मिला कि खुदा के लिए मेरे घर आएँ। मेरी बहन आपको बुलाती है। उसे एक मुश्किल आ पड़ी है। मेरा अखलाक ऐसा है कि दुश्मन मदद के लिए बुलाए तो भी मैं पहुँचता हूँ। ये तो एक लड़की का मामला था।
اس کا گھر مجھے معلوم نہ تھا۔ میں پیغام لانے والے کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے مجھے امین کے گھر میں داخل کر دیا۔ وہاں امین نہیں تھا، اس کی بہن اکیلی تھی۔ اس نے مجھے برآمدے میں چارپائی پر بٹھایا اور خود فرش پر بیٹھ گئی۔ وہاں بڑی اچھی دھوپ تھی۔ لڑکی کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس نے کہا کہ اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس نے مجھے اسی لیے بلایا ہے کہ وہ خود میری منت سماجت کرنا چاہتی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ اپنے بھائی کے متعلق اس نے بتایا کہ اتنا بدنام ہے کہ گھر میں کوئی شریف گھرانہ رشتہ لینے نہیں آتا۔ میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے امین کو لعنت ملامت کی تھی کہ وہ اپنی بہن کی خاطر برے کام چھوڑ دے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نیک بننے کی کوشش کرے گا۔ اب میں اس کی بہن کے پاس بیٹھا اس کو آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بہن نے کہا، سنا ہے آپ کی بیوی مر گئی ہے، آپ میرے ساتھ شادی کر لیں، میں آپ کی اتنی خدمت کروں گی کہ دیکھنے والے لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے ہنس کر کہا، میری عمر گزر چکی ہے، میں اب شادی کا نہیں سوچ سکتا۔ اس نے کہا، آپ کے بیٹے کی بیوی بھی تو مر چکی ہے، مجھے اس کے ساتھ بیاہ دیں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، کرے گا تو اپنی پسند سے کرے گا۔ لڑکی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ پھر اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مجھ سے منت کی۔ میں نے اسے ٹالا تو وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے بازو میرے گلے میں ڈال دیے۔ میں نے اسے ہنستے ہوئے اٹھانے کی کوشش کی۔ اتنے میں صحن کے سامنے یعنی ہمارے بالکل مقابل ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور امین باہر آیا۔ اس کے ساتھ دو آدمی تھے۔ ایک کا نام نذیر ہے جو باہر امین کے ساتھ بیٹھا ہے، دوسرے کا نام مجھے معلوم نہیں۔ امین کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ لڑکی میری گود سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ امین اور اس کے ساتھی میرے پیچھے پڑ گئے۔ وہ باری باری کہتے تھے کہ تم نیکوکار بنے پھرتے ہو اور تمہاری کرتوت یہ ہے۔ ہم تو محلے کے آدمی اکٹھے کر کے سب کو بتائیں گے کہ اس شخص کو ہم نے کہا تھا کہ لڑکی کا رشتہ کرا دو اور یہ خود ہماری بہن کی عزت کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے پہلے تو غصہ کیا۔ امین نے کہا کہ اس نے میری تصویریں لے لی ہیں جو وہ سب کو دکھائے گا اور تھانے میں رپورٹ بھی لکھوائے گا۔ میں نے اسے بہت کچھ کہا مگر وہ تو پکے بلیک میلر اور پیشہ ور دھوکے باز تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ فلم مجھے نکال کر دے دے اور جتنی رقم مانگیں گے میں ادا کر دوں گا۔ امین کے دوست نذیر نے کہا، وہ رقم تو لیں گے ہی، ان کا اصل مطالبہ یہ ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں یا اپنے بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کا بیاہ کر دوں۔ میں اتنا پریشان ہوا کہ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے سوچنے دے، تصویر ان کے کیمرے میں تھی، میں اپنی عزت کی خاطر مجبور تھا، مجھ میں چالاکی تو ہے نہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی نہ سوچوں ورنہ میری بہت رسوائی ہوگی۔ میں وہاں سے آ گیا مگر میری حالت بہت بری تھی۔ اگلے روز شام سے کچھ دیر پہلے امین آیا اور اس نے مجھے فوٹو دکھائی۔ اس کی بہن میری گود میں بیٹھی تھی، اس کے بازو میرے گلے میں تھے، میرا ایک بازو اس کی کمر میں تھا، ہم دونوں ہنس رہے تھے۔ یہ فوٹو دیکھ کر میرا پسینہ نکل آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی بہن کے ساتھ شادی کر کے مجھے پچھتانا نہیں پڑے گا، لڑکی کی خوبصورتی دیکھ لیں۔ مختصر یہ کہ میں نے خاموشی سے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے سب کو بتایا کہ میں نے ایک لڑکی کو اخلاقی تباہی سے بچانے کے لیے شادی کی ہے۔ میں اس لڑکی سے منہ نہیں لگانا چاہتا تھا لیکن اس نے رو رو کر میرے دل میں اپنی ہمدردی پیدا کر لی۔ میں نے امین کو 3,000 روپے نقد دیا تھا۔ لڑکی نے میرے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا اور مجھے یقین دلاتی رہی کہ اس نے میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے سارا ناٹک کھیلا ہے۔ لڑکی بڑی شوقین نکلی۔ میں اس کی فرمائش کے مطابق اسے کپڑے اور زیور لا لا کر دیتا رہا۔ اللہ بخش کی کہانی میرے لیے ایک عام آدمی کی حیثیت سے بھی اور تھانے دار کی حیثیت سے بھی دلچسپ تھی۔ کہانی بہت لمبی ہے، باقی کو میں ذرا مختصر کر دیتا ہوں۔ اشرف بمبئی سے واپس آیا تو اس نے گھر میں سوتیلی ماں دیکھی۔ اس کا جو رد عمل تھا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اللہ بخش نے بتایا کہ لڑکی نے اس سے اللہ بخش کے دل میں محبت پیدا کر لی تھی۔ امین کبھی کبھی اللہ بخش سے ملتا اور اس سے پیسے لے جاتا تھا لیکن وہ اسے فوٹو نہیں دیتا تھا۔ قتل ہونے سے 2-3 مہینے پہلے مقتولہ اپنے گھر گئی، واپس آئی تو اس کے پاس فوٹو تھی اور اس کی نگیٹو بھی، وہ ساتھ اپنے لے آئی تھی۔ یہ اس نے اپنے بھائی کے گھر سے چوری کی تھی۔ اس نے رات کو اللہ بخش کے سامنے فوٹو اور نگیٹو کو جلا دیا اور اس طرح اس نے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا۔ اس رات لڑکی بہت روئی اور اس نے اللہ بخش کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی کہ ایک جرم کر کے اس نے اللہ بخش کے ساتھ شادی کی تھی جس پر وہ بہت نادم ہے۔ اللہ بخش اس کے قتل کی وجہ نہ بتا سکا۔ اگر اس لڑکی کا کوئی مایوس امیدوار ہوتا تو وہ شادی کے فوراً بعد قتل ہو جاتی۔
اللہ بخش نے کہا کہ میری بیوی کے قتل کی خبر سن کر امین نے جو واویلا بپا کیا تھا وہ بلیک میلنگ کا چکر تھا۔ میں نے اللہ بخش سے کچھ باتیں پوچھی، کچھ جرح کی اور اسے ابھی تھانے میں ہی رہنے کو کہا۔ اسی میں شام ہونے کو آ گئی تھی۔ میں نے امین اور نذیر کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے ان کو اپنا گواہ سمجھا تھا۔ میں نے اسی وقت امین اور نذیر کو اپنے ساتھ لانے کے لیے 2 کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ مجھے ابھی اشرف اور اس کے باپ کے بیانات کی تصدیق کرنی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میں بغیر رکے تفتیش کرتا رہا تو کل صبح تک قاتل کا سراغ لگا لوں گا۔ میں نے اللہ بخش کے نوکر کی بہو بیوی کو بلایا۔ اس لڑکی پر مجھے بڑا رحم آ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت اور صحت مند لڑکی ایک نیم پاگل کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ میرے سامنے آ کر وہ بہت ڈری۔ میں نے اس کا ڈر کم نہیں کیا۔ اس سے کہا کہ یہ تھانہ ہے جہاں آ کر مرد بھی ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھتے ہیں، اس لیے وہ مجھے دھوکہ دینے کی اور کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ بی بی، میں نے اس سے پوچھا، اشرف کے پلنگ پر تمہاری 1-2 چوڑیاں ٹوٹ گئی تھی، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ اسے پتہ چل جائے کہ میں اس کے متعلق سب کچھ جانتا ہوں۔ ڈرو مت بی بی، میں نے کہا، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ تمہارے تعلقات کس کے ساتھ ہیں، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے متعلق ساری باتیں جانتا ہوں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کس طرح چھتوں سے اشرف کے پاس پہنچتی تھی۔ نئی بیگم کے ساتھ تمہارا بڑا گہرا دوستانہ تھا، وہ راز کی باتیں بھی تمہارے ساتھ کر لیا کرتی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے سر اٹھا کر آہستہ سے کہا، جی صحیح ہے۔ پھر ذرا آگے کو ہو کر منت سماجت کے لہجے میں پوچھا، آپ میرے سسر کو تو نہیں بتائیں گے کہ اشرف کے ساتھ؟ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا، تمہاری بدنامی نہیں ہونے دوں گا، تمہیں گواہی دینے کے لیے کچہری بھی نہیں بلواؤں گا۔ مجھے 2-4 باتیں بتا دو اور اپنے گھر چلی جاؤ، اشرف سے ملو، جو جی میں آئے کرو۔ نئی بیگم کی کسی کے ساتھ دوستی تھی؟ میں آپ کو سیدھی بات بتا دیتی ہوں، اس نے کہا، بیگم کے بھائی کا دوست ہے نذیر۔ کل بیگم کو نذیر کا پیغام ملا تھا کہ میں رات کو آؤں گا، دیوڑی کا دروازہ کھلا رکھنا۔ اس نے کوئی وقت بھی بتا دیا تھا۔ بی بی ڈری ہوئی تھی۔ ایک تو ڈر کی وجہ سے اس نے صحیح بات بتا دی، اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ وہ اتنی سادہ طبیعت کی نہیں تھی جتنی میں اسے سمجھتا تھا۔ اس نے بات کی تو پتہ چلا کہ اس کا ذہن بہت پختہ ہے اور بولنا بھی جانتی ہے۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو وہ اور زیادہ کھل کر بولنے لگی۔ اس کے اشرف کے ساتھ بھی مراسم ہوں گے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں، بی بی نے جواب دیا، یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتی ہوں کہ بیگم نے اشرف کے متعلق کبھی ایسی کوئی بات نہیں سوچی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ عمر میں تو مجھ سے 1-2 سال بڑا ہے، لیکن میں اسے اپنا بیٹا بنانا چاہتی ہوں۔ بیگم کی اس قسم کی دوستی اپنے بھائی کے دوست نذیر کے ساتھ تھی، لیکن نذیر سے وہ تعلق توڑ رہی تھی۔ اشرف کے ابا جی کو بیگم نے پیروں کی طرح ماننا شروع کر دیا تھا۔ کہتی تھی کہ اس شخص کے ساتھ میرے اندر جو محبت پیدا ہو گئی ہے وہ میری روح میں اتر گئی ہے۔ بیگم نے اپنے بھائی کو بھی ٹکا سا جواب دے دیا تھا کہ وہ آئندہ اس کے گھر نہ آیا کرے۔ قتل ہونے سے 5-6 دن پہلے کی بات ہے، اسے نذیر کا پیغام آیا۔ بیگم نے انکار کر دیا، کہتی تھی کہ اب میں نے شریف اور خاوند کی وفادار عورت بن کر رہنے کی قسم کھا لی ہے، لیکن آخری پیغام پر اس نے کہا کہ وہ آ جائے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج رات اس کی بے عزتی کروں گی اور اس سے کہوں گی کہ آئندہ مجھے نہ بلائے۔ ان کی ملاقاتیں کہاں اور کس طرح ہوتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اشرف کے ابا جی رات کو سونے سے پہلے دودھ پیتے تھے، بی بی نے کہا۔ جس رات نذیر کو آنا ہوتا تھا، بیگم دودھ میں نیند کی گولی رگڑ کر ملا دیا کرتی تھی۔ اسے یہ گولیاں نذیر نے ہی لا کر دی تھی۔ اس گولی سے ابا جی کو بے ہوشی جیسی نیند آ جاتی تھی۔ بیگم آدھی رات کو اٹھ کر دیوڑی کے دروازے کی زنجیر کھول دیتی تھی اور ان کی ملاقاتیں اسی کمرے میں ہوتی تھی جس میں وہ قتل ہوئی ہے۔ بی بی کا خیال تھا کہ امین کو اپنی بہن اور اپنے دوست کے تعلقات کا علم نہیں تھا۔ یہ دونوں مقتولہ سے پیسے لے جاتے رہتے تھے۔ 1-2 بار مقتولہ نے انہیں اپنے 1-2 زیورات کی چیزیں بھی دی تھیں۔ یوں سمجھے کہ وہ مقتولہ کے ذریعے اللہ بخش کا گھر خالی کر رہے تھے، مگر مقتولہ کے دل میں اللہ بخش کی محبت پیدا ہوئی تو اس نے اپنے بھائی امین اور نذیر کو جواب دے دیا تھا۔ بی بی نے مجھے اس عورت کا نام بھی بتا دیا جو نذیر کے پیغام لایا کرتی تھی۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل کو یہ نام اور پتہ بتا کر کہا کہ اسے تھانے میں لے آئے۔ پھر میں بی بی کی باتیں سننے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس نے اشرف کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ نئی بیگم کیا کر رہی ہے؟ اشرف میرا خاوند تو نہیں؟
اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے ایک پاگل کے ساتھ بیاہ دیا گیا اور اشرف کی بیوی مر گئی تھی۔ میں نے ایک بار اس سے کہا تھا کہ تمہارا باپ ایک گھٹیا اور بدمعاش خاندان کی لڑکی لے آیا ہے، تم میرے ساتھ شادی کر لو، میں خاوند سے طلاق لے لوں گی۔ اس نے جواب دیا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ اس حویلی کی بیگم بننے کے قابل ہو، لیکن میں اپنی نسل خراب نہیں کرنا چاہتا۔ نوکرانی کو بیگم بنانا اچھا نہیں ہوتا۔ ہمارا تو جسمانی تعلق تھا، مجھے اشرف سے پیسے ملتے تھے اور میں بیگم سے بھی پیسے لے لیتی تھی۔ مجھے اپنے کام کی کچھ اور معلومات لینی تھی، وہ میں نے اس سے لے لی۔ بیوی نے میری بہت مدد کی۔ رات ہو گئی تھی، ہیڈ کانسٹیبل اس عورت کو لے آیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ بی بی اور اس کے سسر کو الگ لے جاؤ اور انہیں بڑا اچھا کھانا منگوا کر کھلاؤ اور انہیں عزت سے کہیں اور بٹھاؤ۔ یہ ادھیڑ عمر عورت تھی، ترکھان کی بیوی، جسے زیادہ کام کاج نہیں ملتا تھا۔ عورت چالاک اور ہوشیار تھی، نذیر کے پڑوس میں رہتی تھی، مقتولہ اور نذیر کے تعلقات سے واقف تھی۔ یہ شادی سے پہلے کی بات ہے۔ مقتولہ کی شادی ہو گئی تو نذیر اسے پیغام بھیجنے کے لیے استعمال کرنے لگا۔ یہ عورت جب میرے سامنے آئی تو اس کی ساری چالاکی ختم ہو چکی تھی۔ پولیس کے جال میں پہلی بار آئی تھی۔ میں نے بات کی تو رونے لگی۔ اسے اپنے خاوند کا ڈر تھا۔ میں نے اسے تسلی تو دی کہ اس کے خاوند کو اس کے کرتوت کا پتہ نہیں چلنے دوں گا، لیکن یہ ناممکن تھا۔ اس عورت کو عدالت میں گواہی تو دینی ہی تھی۔ اس نے صاف صاف ہی بیان دے دیا۔ بی بی آپ کو بتا چکی ہے کہ ان کا سلسلہ کس طرح چلتا تھا۔ میری دلچسپی گزشتہ رات کی واردات کے ساتھ تھی۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصے سے مقتولہ نے نذیر کو اس عورت کی معرفت دھتکارنا شروع کر دیا تھا، لیکن آخری بار نذیر نے ایسی منت سماجت کی تھی کہ مقتولہ نے اسے بلا لیا۔ پیغام جو نذیر نے بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ تم نے اپنے بھائی سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے اور تمہارا بھائی ایک مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ تم اپنے بھائی سے ملنے آؤ یا مجھے اپنے یہاں بلاؤ، تمہارے بھائی کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ مقتولہ نے غصے سے جواب دیا، اس سے کہہ دینا کہ جس طرح پہلے آیا کرتے تھے اسی طرح آ جانا۔ یہ پیغام دے کر مقتولہ نے کہا تھا، میں اسے ایسی رقم دوں گی کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ اس عورت کو میں نے ایک طرف کر دیا۔ امین اور نذیر کو میں نے بلوایا تھا۔ وہ آئے بیٹھے تھے۔ میں نے دونوں کو ہتکڑیاں لگوا دی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ قاتل نذیر ہے۔ وہ رات کو آیا اور اپنا وہی مطالبہ کیا۔ مقتولہ نے اسے دھتکارا اور اس نے مقتولہ کو قتل کر دیا۔ میں پہلے نذیر کو ساتھ لیے اس کے گھر گیا۔ اس کے دروازے پر رک کر اس سے کہا کہ مجھے وہ کپڑے نکال دو جو تم نے قتل کے وقت پہنے تھے۔ وہ بھی استاد تھا، بے گناہی ظاہر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بولنے لگا۔ نذیر، میں نے بڑے تحمل سے کہا، مجھے وہ کپڑے اپنے ہاتھوں سے نکال دو جو تم نے قتل کے وقت پہنے ہوئے تھے۔ میں اور کچھ نہیں سنوں گا۔ تمہارے گھر کا سامان گلی میں پھینک کر پورے گھر کی تلاشی لوں گا اور تمہارے خاندان کی ہر ایک عورت اور ہر ایک بچے اور ہر بوڑھے کو تھانے لے جاؤں گا۔ پھر بھی تم زبان نہیں کھولے گے تو تم جانتے ہو کہ میں زبان کس طرح کھلوایا کرتا ہوں۔ تم نے تھانے میں ترکھان کی بیوی کو نہیں دیکھا؟ تم نے تھانے میں مقتولہ کی نوکرانی کو نہیں دیکھا؟ میں نے ان سب کے بیان لینے کے بعد تمہیں ہتکڑیاں لگائی ہیں۔ پھانسی سے بچنا چاہتے ہو تو میری مدد کرو تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ سر جھکا کر اندر چلا گیا۔ میرے پاس 2 ٹارچ تھی۔ نذیر کے گھر 2 لالٹینیں تھیں۔ وہ ہتکڑیوں میں تھا۔ امین گلی میں ہتکڑیوں میں کھڑا تھا۔ نذیر نے ایک سوٹ کیس سے قمیض اور شلوار نکالی جو دھلی ہوئی تھی، لیکن خون کے دھبے پھر بھی معلوم کیے جا سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے شلوار قمیض لاہور بھیجنی تھی۔ میرے پوچھنے پر نذیر نے بتایا کہ یہ کپڑے اس کی ماں نے دھوئے تھے۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا تو وہ چونکہ ماں تھی اسی لیے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگی۔ نذیر نے اس سے کہا کہ بتا دو، کوئی خطرہ نہیں، مختصر یہ کہ ان کپڑوں پر خون کے چھینٹے تھے۔ نذیر نے صبح ماں سے کہا کہ اس کا ایک دوست زخمی ہو گیا تھا، اسے سہارا دے کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہوئے اس کے کپڑوں پر یہ خون کے چھینٹے پڑ گئے۔ اب نذیر بھائی، میں نے کہا، وہ مجھے زیورات بھی نکال دو جو تم نے مقتولہ کے لاش سے اتارے یا اس سے لیے تھے۔ اس نے وہ بھی نکال دیے۔ یہ ابھی سنار کے پاس نہیں گئے تھے۔ میرے ساتھ 2 آدمی برآمدگی کے گواہوں کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ میں نے باقی گھر کی تلاشی لی۔ اس واردات سے تعلقات رکھنے والی اور کوئی چیز نہیں ملی۔ ہم باہر آ گئے، مشیر نامہ لکھا، گواہوں کے دستخط کرائے، نذیر نے بھی دستخط کر دیے۔ میں نے اس کا انگوٹھا بھی لگوایا۔ امین میرے قریب آیا اور مجھ سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں نے اسے ہتکڑیاں کیوں لگائی ہیں؟ اوئے بے غیرت کے بچے، میں نے اس کے کان میں کہا، یہ تمہاری بے غیرتی کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ تم نے اپنی بہن کو رقم بٹورنے کے لیے استعمال کیا اور اسے اللہ بخش کی بیوی بنا دیا، لیکن تمہاری بہن کا ایک خاوند اور بھی تھا۔
اور وہ تمہارا دوست نذیر تھا۔ یہ شادی سے پہلے بھی تمہاری بہن کا خاوند تھا۔ شادی کے بعد راتوں کو اس کے گھر جاتا اور اس سے رقم لے کر آتا تھا۔ کل رات اس نے تمہاری بہن کو قتل بھی کیا اور بے آبرو بھی کیا اور اس کے زیورات بھی اتار کر لے آیا۔ میں نے زیورات بھی برآمد کر لیے ہیں۔ کیا تم کو ان باتوں کا علم نہیں تھا؟ میں کہتا ہوں تمہیں علم تھا۔ تم اپنی بہن کی دلالی کرتے تھے۔ اس کی ہتھکڑی کی زنجیر کانسٹیبل نے پکڑ رکھی تھی۔ نذیر 4-5 قدم دور کھڑا تھا۔ اچانک امین نے جھٹکا دے کر ہتھکڑی کی زنجیر کانسٹیبل سے چھڑا لی۔ یہ زنجیر لمبی ہوتی ہے۔ امین میں اتنی عقل تھی کہ اس نے زنجیر کا دوسرا سرا اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لیا اور اسے پکڑ لیا، جس سے زنجیر چھوٹی ہو گئی۔ اس نے زنجیر گھمائی اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے پکڑتا اس نے زنجیر کو آگے بڑھا کر نذیر کے منہ پر ماری۔ نذیر بھی ہتھکڑیوں میں تھا۔ وہ ادھر ادھر ہو رہا تھا کہ امین نے زنجیر گھما کر اس کے سر پر ضرب لگائی۔ ہتھکڑیوں کی زنجیر خاصی موٹی ہوتی ہے۔ نذیر چکرا کر گرنے لگا۔ کانسٹیبل امین کو پکڑنے کو دوڑے لیکن اس نے نذیر کے ننگے سر پر ایک اور ضرب لگائی۔ نذیر گر پڑا۔ امین اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور اس کا گلا دبا دیا۔ اسے پکڑ لیا گیا۔ اس نے اٹھتے اٹھتے نذیر کے منہ پر ٹھڈے مارے۔ وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ نذیر کا سر اور چہرہ لہو لہان ہو گئے تھے اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ امین نے مجھے بڑے آرام سے کہا کہ مجھے پھانسی دے دو۔ مجھ سے پوچھو کیا پوچھتے ہو، میرا بیان لکھو۔ اس کی ذہنی حالت نارمل نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا مجھے پھانسی قبول ہے، میں پھانسی کو قبول کر چکا ہوں، مگر یہ ابھی زندہ ہے، اسے میں جان سے مار دوں، مجھے 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ نذیر کو اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ امین کو ساتھ لیے اس کے گھر کی تلاشی کے لیے گیا۔ وہاں کوئی خاص چیز نہیں ملی۔ امین بیان دینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے نذیر کو اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کا ساتھی اور جگری یار بنا رکھا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا جگری یار اس کی بہن کا آشنا بنا ہوا ہے اور اس کی بہن سے رقم بٹور رہا ہے۔ یہ جرم کے اندر جرم ہو رہا تھا۔ امین نے تھانے جا کر بیان دے دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے اللہ بخش کو بلیک میلنگ کا نشانہ بنایا تھا اور اس کے بعد وہ اپنی بہن سے پیسے لیتا رہا تھا۔ چند مہینے سے اس کی بہن نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب اس کے گھر میں نہ آیا کرے اور اسے بھول جائے اور یہ سمجھے کہ اس کی کوئی بہن نہیں تھی۔ اس بات کا اسے زیادہ افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس کی بہن اپنے گھر میں اور اپنے خاوند میں دل لگانے لگی ہے۔ تیسرے چوتھے دن نذیر بیان دینے کے قابل ہوا۔ اس نے امین کی اور اپنی مجرمانہ حرکتیں سنائی۔ وہ ایسے جرم کرتے تھے کہ پکڑے نہیں جاتے تھے۔ ہر جگہ دلال بن جاتے تھے، بلیک میلنگ کرتے، جھوٹی گواہیاں دیتے یا جھوٹے گواہ مہیا کرتے، عیاش دولت مند کو عیاشی کا سامان سپلائی کرتے تھے، جوا بھی کھیلتے اور کھلاتے تھے۔ نذیر نے بتایا کہ امین کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے اس کی بہن کے ساتھ در پردہ سلسلہ بھی چلا رکھا ہے۔ اس نے اس کی تفصیل بیان کی۔ آخر میں اس نے اسی طرح مقتولہ سے ملاقات کا موقع پیدا کیا جس طرح بی بی اور ترخان کی بیوی بتا چکی تھی۔ نذیر اللہ بخش کے گھر گیا۔ باہر دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ اندر سے کھلا ہوا تھا۔ وہ وقت مقررہ پر مقتولہ بھی آ چکی تھی۔ نذیر کو دیکھتے ہی اس پر برس پڑی اور کہا کہ آئندہ یہاں نہ آیا کرے، ورنہ وہ امین کو اور اپنے خاوند کو بتا کر اسے موقع پر گرفتار کروا دے گی۔ نذیر اناڑی نہیں تھا۔ اس نے مقتولہ کو دھمکیاں دی۔ ان میں جھگڑا ہوا۔ نذیر نے دیوڑی کے اندرونی دروازے کے ساتھ کپڑے دھونے والا ڈنڈا پڑا دیکھا۔ اس نے وہ اٹھایا۔ مقتولہ نے اسے چیلنج کیا کہ وہ بھاگے گی نہیں۔ ہمت ہے تو میرے قریب آؤ۔ اسے شاید توقع نہیں تھی کہ نذیر اس پر ہاتھ اٹھائے گا، مگر نذیر نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ وہ چکرا کر گری تو نذیر نے اسے بے آبرو کیا اور اس کے زیورات اتار لیے۔ اس وقت وہ ہوش میں آ گئی اور اس نے چیخیں ماری۔ نذیر نے اس کے سر پر 4-5 انتہائی زور سے ڈنڈے کی ضرب لگائی اور وہ بھاگ گیا۔ وہ گھر گیا، کپڑے بدلے اور لیٹ گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد امین اس کے گھر آیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ اس کی بہن قتل ہو گئی ہے۔ نذیر نے اس سے کہا کہ یہ اشرف کی کارستانی ہے۔ چونکہ دونوں بلیک میلر تھے، اس لیے انہوں نے قتل کی اس واردات کو اللہ بخش سے مزید رقم بٹورنے کا ذریعہ بنانے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب دونوں آئے تو میں وہیں تھا۔ انہوں نے جو شور شرابہ کیا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہ اللہ بخش سے ملیں گے اور اس سے کہیں گے کہ 50,000 روپیہ دو، ورنہ جھوٹے گواہ لا کر وہ اس کے بیٹے کو قاتل ثابت کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ پولیس اور قانون کی کارروائی کی رواداد ہے۔ لیکن ہوا یوں کہ پھانسی امین کو ملی۔ یہ اس طرح ہوا کہ امین اور نذیر کو تھانے کی کارروائی وغیرہ مکمل ہونے کے بعد جیل بھیج دیا گیا تھا۔ جیل میں قیدی اکٹھے رہتے ہیں۔ امین کا قتل کی واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔
اس پر کچھ اور الزامات تھے۔ ایک الزام یہ تھا کہ اس نے نذیر پر قاتلانہ حملہ کیا۔ 4-5 دن گزرے تھے تو اطلاع ملی کہ امین نے جیل میں نذیر کو قتل کر دیا ہے۔ جیل میں قتل کی سزا سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، وہاں صفائی کا کوئی گواہ نہیں مل سکتا۔ امین کا مقدمہ چلا اور اسے سزائے موت دے دی گئی۔ یہاں پر ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے، برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اسی لیے برائی کرنے والے کو ہمیشہ اس کی سزا ضرور ملتی ہے، چاہے وہ جرم چھپ کر کیا جائے یا پھر ظاہر کر کے کیا جائے۔ اب یہاں تو دوست نے ہی دوست کو دھوکہ دے دیا، اور بیچاری وہ لڑکی تو اپنے آپ کو صحیح کر رہی تھی، سدھار رہی تھی کہ اس کے دل میں اس کے شوہر کی محبت آ گئی تھی، اس کے دل میں وہ بڑا بیٹا بھلے اس سے عمر میں بڑا تھا لیکن اس کو اپنا بیٹا مانتی تھی، لیکن اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ جب وہ سدھر گئی، جب وہ سیدھے راستے پہ آئی اور اس کو موت مل گئی۔ تو برائی کا انجام ہمیشہ برائی ہوتا ہے، تو ہمیں بھی برائی سے بچنا چاہیے۔ سنیے اور لائک کریے، کمنٹس لکھیے۔ جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریے اور پلیز لائک کریے۔ جتنا زیادہ آپ لوگ لائک کریں گے اتنی زیادہ یہ ویڈیو اور بہت صحیح جگہ پر پھیل جائے گی، تو آپ لوگ بالکل لائک کریے اور اسے آگے بڑھائیے اور زیادہ آگے بڑھائیے۔ تو پھر میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے کسی اور اچھی سی کہانی کے ساتھ میں۔ اگر پہلے سن رکھی ہے تو پھر سے سن لیجئے، شکایت مت کریے۔ میں ڈھونڈ کر لاتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، میں نے نہیں سنی ہوتی ہے یا میں نے پہلے کسی سے نہیں سنی ہوتی، اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی ہوں۔ ضروری نہیں کہ میں نے نہیں سنی ہے تو آپ نے بھی نہیں سنی ہو۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگ لائک کریے، کمنٹس لکھیے اور شیئر کریے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔